میں اٹھاؤں گا عرض پاک سے ایسے شہید، میں اٹھاؤں گا عرض پاک سے ایسے شہید کہ جن کے مدفن کو زمین کربلا دینا پڑے گی۔ میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند، میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے گی۔ اب خوبصورت دلکش لب و لہجہ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا توفیق صاحب کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات کیا بات۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا ڈرا سکے گا یہ ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر ہے امن عالم کی، مجھے فکر ہے امن عالم کی، تجھے اپنے آپ کا غم میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے اساتذہ کرام اور ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ آزادی کے نام سے عنوان ہے۔ سامعین محترم، 14 اگست کا دن ہر سال یوم آزادی پاکستان کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عوام میں جوش و خروش پایا جاتا ہے، کثیر تعداد میں قومی پرچم گھروں، بازاروں، دفاتر اور سڑکوں پر آویزاں کر دیے جاتے ہیں۔ گلیاں ہوں یا شاہراہ قومی جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سج جاتی ہیں۔ موٹر سائیکل اور کاروں پر بھی چھوٹے بڑے جھنڈے لہراتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ عرض وطن سے اظہار محبت اور گہری وابستگی کا نمونہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی خوشی اور طمانینت کو اپنے چہروں پر سجائے، اپنی آنکھوں میں کیف و سرور کے دیپ جلائے رواں دواں نظر آتا ہے۔ یوم آزادی میں جوش و جذبے اور جامعیت کا جو سما بنتا ہے وہ عیدین کی طرح عید وطن کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم گزرتے لمحات اور پاکستان کو درپیش اندرونی مسائل اور بیرونی خطرات پر نظر ڈالیں تو ہمارے چہرے متفکر، ہمارے قلب و جگر غمگین ہو جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے بالعموم اور اس سال بالخصوص پر اشوب و حالات و واقعات سے گزر رہا ہے۔ آزاد ہوتے بھی ہمیں اغیار کی جانب سے ایسے اقدامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ہماری آزادی کو سلب کرنے، ہماری ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے مترادف ہیں۔ یوم آزادی مناتے ہوئے ہمیں ایک لمحے کے لیے سوچنا چاہیے، کیا ہم اس پیارے وطن، اس ارض مقدس کی آزادی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس بیلوس ملک کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سخت محنت اور جان فشانی سے کام لے رہے ہیں؟ کیا ہم اس بے مثال ملک کو اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے اپنا بھی کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا۔ کتنے علماء اور عوام الناس نے اس پر قربانیاں دی ہیں۔ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کتاب میں تحریک آزادی پاکستان میں علماء کی دی ہوئی قربانیوں، ان پر ڈھائے ہوئے مظالم کو
कलम बंद करते हुए लिखता है कि सन 1863 से लेकर 1866 तक हिंदुस्तान में उलमा का कत्ले आम हुआ। 14,000 उलमा को सूली पर लटकाया गया। आगे लिखता है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त नजर नहीं आता जिस पर उलमा की गर्दनें लटकी हुई नजर न आती हो। सूअर की खालों में उलमा को बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। लोहे की सलाखों को गर्म करके उलमाए हक के जिस्मों को दागा गया। एक मुसन्निफ लिखता है कि जब मैं दिल्ली में गया, एक घर में गया, मुझे बदबू आई। मैं उस बदबू के पीछे गया तो खैमे के पीछे और के अंगारे सुलग रहे थे। 40 उलमा की लाशें जल रही थी। मेरे सामने 40 उलमा को लाया गया। अंग्रेज ने कहा, मौलवियों सिर्फ एक दफा कह दो कि सन 1857 की जंग आजादी में अंग्रेज के खिलाफ हम शरीक नहीं थे तो आपको नबी छोड़ देते हैं। वो लिखता है 40 उलमा भी जल गए। मेरे सामने और 40 उलमा को भी जलाया गया, लेकिन एक आलम दीन ने अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुकाई। अगर तहरीक आजादी पाकिस्तान में अवाम की कुर्बानियां देखी जाए तो अकलें हैरान रह जाती हैं। 1947 को 15 लाख मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया गया। 10 लाख मुसलमानों को अफवाह जरीलो रुस्वा किया गया। 80 लाख मुसलमानों को और पूरे माल जायदाद से महरूम कर दिया गया। पाकिस्तान की फौज को दूर जगह बैठ कर ताकि पाकिस्तान की फौज पर वक्त न पहुंचे उन्हें रोक दिया गया। बल्कि तकसीम के वक्त इतनी कलील मुद्दत, इतनी मुख्तसर मुद्दत कि पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा ही ना हो सके, बल्कि जो ही भारत माता के कदम से सर निकाले उसे वहीं पर कुचल कर रख दिया जाए या पके हुए फल की तरह भारत की गोद में आ गिरे। इन सब हालात के बावजूद मुसलमान ये नारा लगाते रहे रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान, मिट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। अंग्रेजों को मुंह तोड़ कर जवाब दिया, हमें पाकिस्तान के बेटे, पाकिस्तान हमारा है, पाक वतन हम सबको अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। इस पर भौंका जब भी दुश्मन हमने ललकारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह की जब लगाकर मोदी को धुतकारा है। सामीन दिल नवाज, जब आजादी उरूज पर थी, मुसलमानों का एक घर जो 4 अफराद पर मुश्तमिल था, जब सख्त सर्दी की रात हर शख्स अपने घर में नरमो गरम बिस्तर पर लेटा हुआ था, उस घर में 11 मुसल्लह अफराद का गुंडा ग्रुप दाखिल हुआ। बाप ने दुश्मन का मुकाबला किया, एक को तो वासिले जहन्नम किया और 2-3 को जख्मी कर दिया, लेकिन उन्होंने कुल्हाड़ियों के वार करके उसे शहीद कर दिया। माँ ने अपनी दोनों जवान बच्चियों को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर गुंडों ने ढूंढ लिया। वो दरिंदे उसे नोचने लगे। बाहया पर्दादार औरतें जो कभी किसी माँ नामहरम के मुंह न लगी थी, आज गुंडों के हाथों में भंभोरी जा रही है। उनके हिस्सों के साथ शैतानी खेल खेला जा रहा है। उनकी चीखों और गुंडों के कहकों ने अजब माहौल बनाया हुआ था। आखिरकार उनकी चीखें दबती गई। तीनों माँ बेटियां तहरीक आजादी पाकिस्तान के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके अल्लाह से जा मिली। वो जालिम गुंडे उनकी बरहाना लाशें छोड़कर कहकर लगाते हुए ये कहकर चले गए, अब देखते हैं कौन पाकिस्तान बनने की बातें करता है। हम लाशें बिछा देंगे, पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। उनके ख्याल में था कि मुसलमान इस वाक़या के बाद खौफजदा हो जाएंगे, पाकिस्तान का नाम लेना भी छोड़ देंगे। लेकिन मुसलमान इस वाक़या के बाद ज्यादा शिद्दत के साथ पाकिस्तान का मुतालबा करने लगे। आखिरकार 10 लाख मुसलमानों और हजारों बच्चियों ने अपनी इस्मतों को कुर्बान किया। 27 रमजान मुबारक 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया।
ہجرت کرنے والے یہ سوچ کر قربانیاں دیتے آئے کہ پاکستان میں اسلام کا نظام ہوگا، امن و امان ہوگا، اسلامی شاعر کی تنظیم ہوگی، جھوٹ، رشوت، کرپشن سے پاک محکمے ہوں گے۔ آج ان واقعات کو 76 سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ پاکستان حاصل نہ ہوا جس کے لیے ہزاروں بچیوں نے اپنی عصمتوں کو قربان کیا تھا۔ جو میں آزادی منانے والوں، میں پاکستان سے التماس کرتا ہوں، میری نوحہ کی نانی کو دل کی آنکھ سے سننا، تعجب کی عینک اتار کر سننا۔ میں تو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا تھا، میرے لیے قربانیاں دینے والی روحیں میری حالت ضرافت تڑپ رہی ہے۔ خدا را مجھ سے پیار کرو، میں اشرف کا خواب ہوں، مجھے ریزہ ریزہ نہ کرو، میں شرمندہ تعبیر ہونے سے مجھے بچا لو، میں محروم تمنا ہو کر بھی بے حوصلہ نہیں ہوں، میرے حوصلے جواں ہیں، میں غیر کے ٹکڑوں پر نہیں اپنی ہی روکھی سوکھی پر پھلنا پھولنا چاہتا ہوں۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہاں سے عزم و مصمم کر کے اٹھو کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام لانے کی بھرپور کوشش کریں گے، کیونکہ پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، پاکستان کی بنیاد قرآن پر ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک میں امن ہو، سلامتی ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، اقوام عالم میں سربلندی ہو، تو ہم اس وقت تک کامیاب ہو، کامرانی سے ہم کنار نہیں ہو سکتے جب تک وطن عزیز میں پرانی نظام نافذ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے مسائل و مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ اگر ہم قرآن کو اپنا لیں، قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم کامیابی ہمارے قدم چومے گی، کیونکہ ہمارا پختہ ایمان ہے۔ باطل مٹ سکتا ہے، قرآن نہیں مٹ سکتا، باطل ختم ہو سکتا ہے، قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، ملے کی منزل مقصود پہ ایمان رکھتے ہیں، ملے کی منزل مقصود پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں پاکستان رکھتے ہیں۔ والسلام۔